دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تمہیں عطا کرنے میں دیر کر دے تو تمہاری سوچ دعاؤں کی قبولیت کو ناممکن سمجھ بیٹھتی ہے۔ جس خدا نے تمہیں بنایا ہے، تم سے جڑے رشتوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی، اور سب سے بڑی بات تمہیں اپنی امت میں پیدا کیا، تو پھر اس کی رضا کے لیے تم اپنی ایک من پسند شے کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اگر کوئی ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ اتنا عظیم اور غفور الرحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو وہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم سے اگر کچھ دور ہو جائے تو وہ اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کے واپس کر دیتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہی رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لگن لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے، وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اس نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا، خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ جب خدا انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔
اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک نعمت کی شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیے، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض، کشتی آر لگے یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین رکھو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیتناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اسی لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ جان سکتے۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہیں وہ سب کر سکتی ہیں۔ وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا۔ آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس سے بھر جائے گا، اس کی محبت سے بھر جائے گا، تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔